بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہاں وراثت کی تقسیم کے حوالے سے چند ایسے وارثان کا ذکر کروں گا کہ جن کی موجودگی میں تقسیم کا طریقہ کار مکمل طور پہ تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اس تبدیل شدہ طریقے کو عمر's لا کہتے ہیں، اور یہ صرف اسی سچویشن میں یہ لا اپلائی ہوتا ہے۔ اب وہ سچویشن کون سی ہے؟ اس میں ایک متوفیہ موجود ہے جس کی اولاد نہیں ہے۔ اس کا خامند 1/2 حصے کا مالک ہوگا، اور اس کا باپ موجود ہے اور ماں موجود ہے۔ باپ کا نارملی شیئر 1/6 ہوتا ہے، اور ماں کا شیئر بھی 1/6 ہوتا ہے، لیکن جب متوفیہ کی اولاد موجود نہیں ہے تو ماں کا شیئر 1/6 کی بجائے 1/3 ہو جائے گا۔ اب تقسیم کے وقت ایک بنیادی اصول ہے، وہ یہ کہ جب بھی شیئررز کو پراپرٹی دی جاتی ہے تو وہ ٹوٹل پراپرٹی میں سے دی جائے گی۔ مثلا یہاں اگر ہم فرض کریں کہ 100 روپے آئے تو پہلے خاوند کو دیں گے 1/2، یعنی 50 روپے خاوند کی طرف چلے گے۔ ماں کا حصہ ہے 1/3، 1/3 کا مطلب 33 روپے، 33 روپے چلے گئے ماں کی طرف۔ اب 33 اور 50 ٹوٹل ہو گئے 83 روپے، باقی رہ گئے 17 روپے، وہ چلے گئے باپ کی طرف۔ اب اگر ماں اور باپ کے جو شیئر ان کو ملے ہیں اس کو کمپیئر کریں تو باپ کو ملے ہیں 17 اور ماں کو ملے ہیں اس کا ڈبل یعنی 33۔ اب جو ایک اور بنیادی اصول ہے اسلام میں اس وراثت کی تقسیم کا، اس میں لڑکے کو 2 شیئر اور لڑکی کو 1 شیئر دیا جاتا ہے۔ اس حساب سے باپ کو ڈبل ملنے چاہیے تھے اور ماں کو ہاف ملنا چاہیے تھا، لیکن ادھر الٹ کام ہوا ہے، ماں کو ڈبل مل گیا ہے اور باپ کو اس کا ہاف ملا ہے۔ اسی کو دور کرنے کے لیے یہ عمر's لا کو کے اصول کو اپنایا گیا۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے خاوند کو شیئر دے دیا جاتا ہے 1/2، یعنی 50 روپے خاوند کی طرف چلے گئے۔ اب جو ریمیننگ 50 ہیں پھر اس کا 1/3 والدہ کو دیا جاتا ہے۔ جو بنیادی اصول ہے اس میں 1/3 ٹوٹل پراپرٹی میں سے دیا جانا تھا، لیکن اس یونیک سچویشن میں ریمیننگ کا 1/3 دیا گیا۔ جب باقی 50 کا 1/3 دیا جائے گا تو والدہ کی طرف چلے جائیں گے 17 روپے، اور باقی رہ جائے گا 2/3، وہ چلا جائے گا والد کی طرف، تو والد کو مل جائیں گے 33 روپے۔ اب وہ جو بنیادی اصول ہے 1:2 کا کہ لڑکے کے 2 حصے ہوں گے، تو وہ یہاں فٹ ہو جائے گا کہ باپ کو ڈبل مل گیا ہے ماں کی نسبت۔ یہ صرف اور صرف اسی سچویشن میں اپلائی ہوگا یہ اصول۔ ادروائز جب بھی شیئررز کو شیئر دیا جاتا ہے تو وہ ٹوٹل پراپرٹی میں سے دیا جائے گا۔ یہ سچویشن اگر یہاں خاوند زندہ تھا لیکن اگر بیوی زندہ ہو تو تب بھی اس سچویشن میں یہ اصول اپنایا جائے گا۔ یہ ہے فقہ حنفی کے مطابق، لیکن اگر فقہ جعفریہ کے مطابق دیکھا جائے تو اس میں وہی بنیادی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹوٹل پراپرٹی کا 1/2 وہ دیا جاتا ہے خاوند کو، ٹوٹل پراپرٹی کا 1/3 وہ دیا جاتا ہے ماں کو، اور ٹوٹل پراپرٹی کا 1/6 یعنی جو پہلے حصے ڈیفائن کیے تھے کہ 50 روپے خاوند کو، 33 روپے والدہ کو اور 17 روپے والد کو۔ فقہ جعفریہ کے اندر اسی اوریجنل اصول کے مطابق دیا جاتا ہے، جبکہ فقہ حنفی میں اس عمر's لا کے تحت یہ پراپرٹی اس سچویشن میں تقسیم کی جاتی ہے۔ اس میں ایک اور بات بھی سامنے رکھوں کہ اگر متوفیہ کا بہن بھائی موجود ہے، ایک بہن اور ایک بھائی موجود ہے، تو ان دونوں کی موجودگی میں ان کو شیئر تو کچھ نہیں ملتا۔ ریزن یہ ہے کہ باپ موجود ہے میت کا، جب باپ موجود ہو تو بہن بھائی کی طرف کوئی پراپرٹی نہیں جاتی، لیکن ان کی موجودگی میں ماں کے شیئر میں فرق آ جاتا ہے۔
اگر میت کا بہن بھائی موجود ہو تو ماں کا شیئر 1/3 نہیں بلکہ 1/6 ہو جاتا ہے، جو اوریجنل اس کا شیئر ہے وہ اس کو 1/6 ملے گا، اور ریمیننگ جو بھی پراپرٹی ہوگی وہ باپ کی طرف چلی جائے گی، اور اس میں پھر یہ عمر's لا بھی اپلائی نہیں کرنا پڑے گا، یہ صرف اس صورت کرنا پڑے گا جب ماں کا شیئر 1/3 بنتا ہو۔